الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تکریم معزز دوستوں، بزرگوں اور میرے سامعین و ناظرین، آپ کے سامنے آج اس نشست کے اندر انشاءاللہ العزیز جو ہمارے اس ملک پاکستان کی آزادی ہے وہ کس طرح ملک پاکستان کو ملی اور کس طرح ملک پاکستان یہ ایک آزاد ملک ہمیں ملا اور کس طرح یہ ملک پاکستان کو ہندوؤں اور اسی طریقے سے انگریز کے قبضے سے چھڑایا اور مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن، آزاد ملک اور آزاد وطن قائم کیا۔ تو میرے محترم عزیز دوستو، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی تاریخ ہے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی قربانی نہیں بلکہ قربانیاں ہیں۔ آپ دیکھیں، آج ہمارے ہاں رٹا یہ لگایا جاتا ہے کہ بس یہ ملک پاکستان کو 1940 یا 1930 کے اندر ہی اس کے حوالے سے مشورہ کیا گیا اور رائے قائم کی گئی اور اس کے بعد اس ملک پاکستان کا وجود ہو گیا۔ حالانکہ اس طرح نہیں ہے، بلکہ ملک پاکستان کو بے درے قربانیاں دے کر حاصل کیا گیا ہے۔ یہ سن 1601 عیسوی کے اندر جب مغلیہ دور چل رہا تھا، اس زمانے کے اندر جو مغلیہ بادشاہ تھے انہوں نے بڑی اپنے زمانے میں فتوحات کی۔ ان کا جو آخری ایک مغلیہ دور کا اور مغلیہ خاندان کا جو آخری ایک سربراہ تھا، بادشاہ تھا، اس کا نام جو تھا وہ تھا بہادر ظفر خان، وہ آخری تھا۔ تو اس سے پہلے انگریز ہندوستان میں داخل ہوا، اور یہ انگریز کس نیت سے، کس ارادے اور کس عزم سے داخل ہوا؟ عزم اور ارادے تو اس کے بہت خراب تھے، البتہ جو لوگوں کے سامنے انگریز نے باور کروایا، جو لوگوں کے سامنے بات کو ظاہر کیا ہندوستان کے لوگوں کے سامنے، وہ یہ کہا کہ ہم یہاں پر داخل ہو رہے ہیں، آپ کے اس ہندوستان کے اندر آئے ہیں تجارت کی غرض سے، معیشت کی غرض سے، معاش کی غرض سے، اور نام کیا دیا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے ہم آپ کے یہاں پر کام کریں گے، تجارت کریں گے، اور جو بھی فرمائے کہ تمہاری جو یہ جگہ ہیں، ساحلی جگہ ہیں، ان کی طرف ہمیں جانے کی اجازت دی جائے اور ہمیں وہاں پر تجارت کرنے دیا جائے۔ تو وہاں کے ہندوستان کے لوگوں نے ان کو اجازت دے دی گئی۔ جب اجازت دی تو پھر وہ آہستہ آہستہ اس ہندوستان کے اوپر سب سے پہلے ان کے آنے جانے کا جو آمد اور رفت کے فرمائے کہ جتنے بھی داخلی اور خارجی جتنے بھی جگہ اور راستے تھے ان پر قابض ہو گئے۔ پھر اس کے بعد ہوا یہ، پھر آہستہ آہستہ آپ کو پتہ ہے کہ جیسے بھی جس ملک کو اگر بڑھاوا دینا ہو اور فرمائے کہ اس کو ترقی دیکھنی ہو تو اس ملک کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس کی تجارت مضبوط ہو، معاشی طور پر اس کا بندوبست مضبوط ہونا چاہیے۔ اب انگریز نے سب سے پہلے تجارت کے اوپر قبضہ کیا، تجارت کے آنے جانے کے راستے اور دیگر جتنے بھی ذرائع تھے اس کے اوپر قابض ہوتا چلا گیا۔ پھر انہوں نے کیا کیا کہ یہاں دو قومیں بستی ہیں، ایک مسلمان اور ایک ہندو۔ انگریز بھی بڑی چال کے ساتھ چل رہا تھا، اس انگریز نے دیکھا کہ یہاں پر ہندوستان میں دو قومیں بس رہی ہیں، ایک ہندو ایک مسلمان۔ اب اس نے کہا کہ مسلمان بڑے جنگجو ہیں، ان کے اندر جہاد کا بڑا جذبہ ہے، بڑے خونخوار ہیں، یہ تو بڑے ہی جلالی ہیں، اور جو ہندو ہیں یہ ہماری طرح غیر مسلم ہیں، ہمارے ہم نوا ہیں، ہم جیسے ہی ہم بھی کلمہ نہیں پڑھتے، یہ بھی نہیں پڑھتے، لہٰذا ان کو اپنا صحیح معنی میں ہم نوا بنایا جائے اور ان کو اپنے اس کے میں ڈھالا جائے۔
ان کو اپنے قریب کیا جائے. ہندوؤں کو قریب کیا گیا. قریب کرنے کے بعد پھر انہوں نے سب سے پہلا مرحلہ جب ہندوؤں کو ساتھ کیا, پھر اس کے بعد مسلمانوں کے خلاف ان کو ابھارنے لگے اور یہ کرنے لگے کہ بھئی ہم کیا کرتے ہیں. اب ایسے کہ مسلمانوں کے پاس جو جھوپیں تھیں, نوکریاں تھیں اور مسلمانوں کے کچھ عہدے تھے, ان عہدوں پر منصبوں پر وہ فائز تھے, ان سے وہ نوکریاں چھیننے کی کوشش کی. ان نوکریوں کو چھینتے اور ان کی جگہ مسلمان کی جگہ ہندوؤں کو فائز کر دیتے. منصبوں کے اندر تمام تر جتنے بھی ان کے پاس عہدے تھے اور نوکریاں تھیں, آہستہ آہستہ تمام سے وہ ہٹاتے گئے. پھر مسلمانوں کے ساتھ ایک ظلم ہونے لگا, نسل کشی ہونے لگی. جب یہ سارے معاملات ہوئے تو پھر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا. فتویٰ یہ دیا کہ بھئی انگریز کے خلاف جہاد فرض عین ہو چکا ہے. کہ جب انہوں نے تمام تر نوکری ہماری چھین لی, تمام تر عہدے پر جتنے ہمارے مسلمان فائز تھے وہ انہوں نے فرمائے کہ چھین لیے اور تمام تر ہندوؤں کے حوالے کر دیے گئے, اور ہمارے مسلمانوں کی نسل کشی ہو رہی ہے, ہماری عورت پر تو ظلم ہو رہا ہے, بوڑھوں پر ظلم ہو رہا ہے, اسی طریقے سے دیگر ہمارے مسلمان جتنے بھی یہاں کے باشندے ان پر ظلم ہو رہا ہے. تو لہٰذا ان کے خلاف, اور قرآن کریم کے نسخے جلائے جا رہے ہیں, تو ان کے خلاف اعلان جہاد کر دیا انہوں نے. جب اعلان جہاد کیا تو اس وقت پھر انہوں کو دیکھا کہ یہ تو انگریز نے دیکھا کہ بھئی یہ مسلمان جو ہیں یہ اپنے علماء پر بڑا اعتماد کرتے ہیں, بڑا یقین کرتے ہیں. تو سب سے پہلا کام انہوں نے کیا کیا کہ ان کے علماء کو ختم کیا جائے, تاکہ ان کے علماء جب ختم ہو جائیں گے تو یہ عوام میں وہ جذبہ جہاد ختم ہو جائے گا. جذبہ فرمایا شوق جو تھا ایک جہاد کا وہ ختم ہو جائے گا. جب ختم ہو جائے گا تو ہمارا ان کے اوپر صحیح معنی میں تسلط ہو جائے گا, قبضہ ہو جائے گا. پھر ہمارا ان کے ساتھ لڑنا اور فرمائے کہ ان کے ساتھ فرمائے کہ دو ہاتھ کرنا بہت آسان ہو جائے گا. علماء کو انہوں نے لیا, 12,000 علماء کرام. انہی کی تاریخ کی کتابوں میں لکھتے ہیں, فرمائے کہ ان کا ایک مسٹر ٹاؤنسر تھا جو انگریز کا, وہ اپنی کتاب تاریخ کے اندر لکھتا ہے, فرمائے کہ ان کے علماء کو وہاں ہندوستان سے لے کر لاہور تک 12,000 علماء کی گردنیں لٹکا دی گئی تھی. اور ایسی لٹکا دی گئی تھی اس لیے کہ تاکہ ان کے اندر سے یہ جذبہ جو جہاد ہے ختم ہو جائے, تاکہ یہ ڈر جائیں. لیکن مسلمان پیچھے نہ ہٹے, مسلمانوں نے بالکل اپنے آپ کو پیچھے نہ کیا. اور اسی طریقے سے اس مسلم ملک پاکستان کی آزادی کے لیے بہت زیادہ قربانی یہ دی گئی. ساتھ ساتھ میں انہی کا جو مسٹر ٹاؤنسر جو مورخ ہے, تاریخ لکھنے والا انگریز کا, وہ کہتا ہے کہ فرمائے کہ 40 علماء کو میرے سامنے 40 علماء کو سب سے پہلے آگ جلائی گئی, آگ کے بڑے بڑے انگارے کوئلے رکھ دیے گئے نیچے, پھر 40 علماء کو اس کو اوپر لٹا دیا گیا ایک ایک کر کے. اور یہ کہا کہ ہر ایک عالم سے پوچھتے گئے, ہاں بھائی تم صرف اس کا انکار کر دو کہ فرمایا انگریز کے خلاف جہاد فرض نہیں ہے, صرف اس کا انکار کر دو, آپ کو ہم چھوڑ دیں گے. ہر ایک عالم نے کہا کہ نہیں, جان جاتی ہے چلی جائے. فرمایا کہ لیکن ہمارا جو فتویٰ صادر ہوا تھا اس فتوے کے ایک بھی انچ ہم پیچھے نہیں ہٹنے والے. سارے کے سارے 40 علماء شہید کر دیے گئے. اور یہی مسٹر ٹاؤنسر جو مورخ ہے یہ لکھتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک انگریز نے کیا کیا, اس انگریز نے یہ کیا کہ اپنے بیوی سے کہا کہ آؤ تمہیں ایک چیز دکھاتا ہوں. 82 سال کے ایک بابا عالم دین, بہت بڑے عالم تھے, ان کو بلایا. بلانے کے بعد اپنی توپ کے سامنے اس کو باندھ دیا. باندھنے کے بعد وہاں سے پیچھے سے بٹن دبایا. بٹن دبانے کے بعد فرمایا کہ ان کے پورے جسم کے ایک ایک پرزے, ایک ایک چیز فرمایا فضا میں اڑ گئی. چشم فلک نے وہ منظر دیکھا, لیکن علماء اس تاریخ سے پیچھے نہ ہٹے. اور اسی پاکستان کو آزادی کے لیے مورخین لکھتے ہیں کہ جب وہاں سے ٹرین چلی, ٹرین جب وہاں سے ہندوستان چلی پاکستان کی طرف آنے کے لیے, فرمایا اس ٹرین کی جہاں جہاں سے گزرتی اس کے نیچے خون نظر آتا. کہاں بچوں کو قتل کر دیا, بوڑھوں کو قتل کر دیا, فرمایا کہ عورتوں کو قتل کر دیا. ہر ایک اپنی ہاتھ کے اندر جو چیز ملی ان کو لیتے وہ مسلمان بھاگتے ہوئے یہاں پر آئے. اس طرح مسلمانوں نے, اور یہاں تک فرمایا کہ جالندھر کے مقام پر, جب جالندھر کے مقام پر ہماری مستورات پہنچی تو 6000 ہماری جو مستورات نے سمندر کے اندر فرمایا چھلانگیں ماری کہ سکھ ان کی عزت کو تار تار کر رہے تھے. لیکن وہاں پر وہ رو رہی تھی کہ ربا آج ہم تو یہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں, لیکن مستقبل کے اندر آنے والی جو نسل ہے اس کے لیے آزادی ہمیں چاہیے, آزاد ملک چاہیے. اللہ کریم نے ان کی قربانیوں کو
سامنے رکھتے ہوئے مسلمانوں کو یہ فتح دی اور مسلمانوں کو یہ آزاد ملک عطا کیا۔ 1857 کے اندر فرمائی جو آزادی، جنگ آزادی کا معاملہ ہوا، اس وقت سے یہ تحریک چلتی چلتی یہاں تک کہ پھر فرمایا کہ جو 1857 کے اندر سب سے پہلے جو تصور پیش کیا کہ ملک پاکستان ایک ریاست ملک آزادانہ طور پر ہونا چاہیے مسلمانوں کے لیے، جہاں پر مسلمان اسلامی شعائر کو اچھے انداز میں، آزادانہ انداز کے اندر مکمل طور پر آسانی کے ساتھ طے کر سکیں، اور فرمایا کہ وہاں پر اپنی نمازوں کا، قرآن کا، تمام تر جتنے بھی اسلامی شاعر ہیں ان کو پورا کر سکیں۔ تو سب سے پہلے جو تصور کو پیش کرنے والے تھے وہ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو دیوبند کے سرخیل ہیں، انہوں نے سب سے پہلے تصور پیش کیا۔ پھر ان کے بعد فرمایا کہ الہ آباد کے اندر 1930 کے اندر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت بڑا خطاب کیا، تقریر کی، پھر انہوں نے وہاں پر یہ دو قومی نظریوں کو بیان کیا کہ مسلمان الگ ایک، فرمائے کہ مسلمان ایک الگ وہ رکھتا ہے اپنی حیثیت، ہندو والے اپنی ایک حیثیت الگ رکھتا ہے، دونوں کا نظریہ الگ الگ ہے، ان کے شاعر الگ ہیں، ہندوؤں کے الگ ہیں، ان کی عبادت گاہ الگ ہے، ان کا الگ ہے، لہذا مسلمانوں کے لیے الگ ملک ہونا چاہیے۔ پھر ساتھ ساتھ چلتے چلتے فرمایا 1940 کے اندر 23 مارچ 1940 کے اندر مینار پاکستان جو لاہور میں واقع ہے، وہاں پر قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کو بیان کیا کہ نہیں بھئی ملک پاکستان کو آزاد ہو جانا چاہیے، اور ملک پاکستان کو دو قومی نظریے کے بنیاد پر بنایا گیا ہے، اور فرمایا کہ اس کو آزادی اس طرح ملنی چاہیے کہ ملک پاکستان کے اندر رہتے ہوئے مسلمان آسانی کے ساتھ اپنے تمام امور کو پورا کر سکیں، تمام چیزوں کو بجا لائیں، نہ کہ کسی کے گرفت میں رہیں، نہ کہ کسی انگریز کے قبضے میں رہیں۔ تو فرمایا اس طرح 1947 کے اندر ملک پاکستان ایک آزاد مملکت ہمیں ملا، اور یہ بڑی قربانیوں سے ملا ہے، ایسے ہی نہیں مل گیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ علی بس ایسے ہی کسی نے مصور پاکستان نے خواب دیکھا، اور دیکھنے کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح نے ملک پاکستان کو آزاد کروا لیا، پھر علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ملک پاکستان کے اندر پاکستان کے جھنڈے کو لہرایا، پرچم کشائی کی، اور بنگلہ دیش کے اندر ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے جھنڈے کو لہرائی۔ یہ تو میرے عزیزو آخری لمحات ہیں، کتنا ہمارا ملک پاکستان کا تاریخ دان، اور اسی طریقے سے ہماری جو تعلیمی نصاب ہے اس کے اندر کوئی بھی چیز رقم نہیں ہے۔ اب بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے جب ہماری نسل کو ان تمام تر تاریخ کا معلوم ہی نہیں ہوگا کہ ملک پاکستان کو کس طرح آزاد کیا، تو خدا کی قسم ظاہر سی بات ہے وہ بچوں کے ہاتھوں میں وہ باجی ہوں گے، ڈھول ہوں گے، وہ جھنڈیاں ہوں گی، اور اس کے علاوہ ہوگا کیا؟ جب ان کو جب پتہ ہوگا تاریخ کا تو لازمی سی بات ہے ہمارے ملک پاکستان کے جو بچے ہیں ان کے دل اور فرمائے کہ دماغ کے اندر ایک شوق ہے، جذبہ ہے، اور فرمائے کہ جہاد کا ایک بہت بڑا شوق رکھتے ہیں، اگر ان کو معلوم ہو، جب معلوم ہی نہیں ہوگا تو وہ کیسے بیچارے اپنے تمام تر چیزوں کو سامنے رکھیں گے؟ تو لہٰذا پوری تاریخ ہمارے مسلمانوں کے بچوں کے سامنے رکھنی چاہیے کہ بچوں مسلمانوں کو یہ ملک پاکستان جو ملا ہے ایسے ہی نہیں مل گیا ہے۔ یہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ فرمایا اس نعرے میں اتنی قوت تھی، اتنی طاقت تھی کہ وہاں کے ایک ایک بچے کو ہلا دیا تھا ہندوستان کے اندر، مسلمانوں کو جتنے بچے تھے۔ فرمایا کہ نہیں، ہم نے ملک پاکستان الگ ایک وطن بنا کر ہی رہنا ہے، اس سے پہلے ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ تو لہٰذا ہمارے ملک پاکستان کی جو تعلیمی نصاب ہے اس کے اندر یہ مسلمانوں کی جو تاریخ ہے، پاکستان کم از کم کیسے بنا، اس تاریخ کو تو کم از کم رقم کیا جائے، اور اس تاریخ کو تو اس کے اندر رکھا جائے نصاب کے اندر، تاکہ مسلمانوں کے بچوں کے اندر یہ ایک جذبہ پیدا ہو کہ ہمارا ملک پاکستان آزاد بڑی مشکل سے ہوا ہے، بڑی قربانیوں سے ہوا ہے، اب اس کو برقرار کیسے رکھنا ہے؟ برقرار باجوں سے نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ نعوذ باللہ اختلاط ماحول سے نہیں ہوگا۔ مرد اور عورتیں 14 اگست کے دن نکل جاتے ہیں اور سیر سپٹے کے لیے چلے جاتے ہیں، نعوذ باللہ گندے کارام بے حیائی کا کام ہوتے ہیں۔ لہٰذا جب مسلمانوں کے بچوں کو، ہماری مستورات کو، بیٹیوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو اور ہمارے مرد حضرات کو پتہ چلے گا بڑی تاریخ ہے اس کی مسلمانوں کی اور بڑی قربانیوں سے ملک پاکستان وجود میں آیا ہے، تو خدا کی قسم کبھی بھی اختلاط ماحول نہیں ہوگا، ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں باجے نہیں ہوں گے، ہمارے بچے فرمایا کہ موسیقی کا کوئی ارتکاب نہیں کریں گے، بلکہ ہمارے ملک پاکستان کے جو بچے ہیں اپنے ہاتھوں میں اللہ کا قرآن لے کر قرآن خوانی
قربانی کریں گے، قرآن پڑھ کر اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنے جتنے اکابرین ہیں، ہماری مائیں بہنوں نے قربانیاں دی ہیں، علماء نے قربانیاں دی ہیں، ہمارے فرمائے کہ 6 لاکھ ہمارے مسلمانوں نے قربانی دی ہیں، ان کے لیے ایصال و ثواب کرنے کا ذریعہ بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں جو یوم آزادی پاکستان کے 14 اگست کا دن ہے، اس پر یوم تشکر کے طور پر منانے کی توفیق عطا فرمائے، ساتھ ساتھ ہمارے اکابرین جو جا چکے ہیں دنیا سے، اس قربانیاں دے دے کر ان کے لیے ایصال و ثواب کرنے کا ذریعہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔